قسم قسم خدا کی صحابہ سارے ہیں شان والے، ایمان والے قرآن والے، ایمان والے قرآن والے، نبی کی ساری جماعت والا، ہر ایک صحابی ہے شان والا، نبی کی ساری جماعت والا، ہر ایک صحابی ہے شان والا، قسم قسم ہو گئے ہو۔ لوگ ہم پہ طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں، رشتہ دار ہی ہمیں جینے نہیں دیتے، لوگوں نے تو ہمارے فون اٹھانے چھوڑ دیے ہیں۔ اب کیا کریں، دنیا رکھیں یا علی کو رکھیں؟ یہ ممبر پہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، علی ان ولی اللہ کسی آسان چیز کا نام نہیں، علی ان ولی اللہ کے پیچھے لوگوں نے محمد کا جنازہ چھوڑ دیا تھا۔ لے آؤ قرآن میرے رکھو سر پہ، آج کی رات کی قسم ہے، صرف علی ان ولی اللہ کی وجہ سے لوگوں نے مصطفیٰ کا جنازہ چھوڑ دیا۔ 1.25 لاکھ بندہ غدیر میں کھڑا تھا، 11 بندے نبی کے جنازے پہ آئے۔ جرم کیا؟ الحمدللہ الذی وحد والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم و ناظرین محتشم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ذاکر کی تقریر اور گفتگو اس ویڈیو میں ریسنٹلی آپ نے سماعت فرمائی، جس میں وہ ذاکر کہنا یہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رحلت ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازے میں 11 صحابہ اکرام شریک ہو سکے تھے، باقی صحابہ اکرام رسول اللہ کی تدفین میں، تکفین میں اور دفن کے وقت جنازے میں شریک نہ ہوئے تھے۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں خلافت کے عنوان پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت خلافت پر وہ لڑ رہی تھی، وہ ان کو خلافت کی لگی ہوئی تھی، رسول اللہ کا جنازہ نہ انہوں نے پڑھا، نہ رسول اللہ کے دفن ہونے کے وقت وہ موجود تھے۔ یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ حالانکہ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر یہ بہتان درازی اور یہ الزام تراشی اور کذب بیانی کس وجہ سے کی گئی، میں آپ کے سامنے اس کی وجہ بیان کرتا ہوں۔ یہ اعتراض اور بہتان صحابہ اکرام پر لگا کر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مریدین، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تنقید کا، تبرئے کا، تنقیص کا یہ دروازہ کھولنا چاہتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے پھیلا دے۔ اگر ان ذاکروں کے اندر ذرے برابر بھی اگر تھوڑی بھی حیا اور شرم ہوتی نا تو ان کے اپنے کتب کے اندر یہ گواہی موجود ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں شریک ہوئے تھے۔ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تفصیلاً وضاحتاً یہ حوالہ جات پیش کروں گا، جس میں بات یہ صراحتاً ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں صحابہ اکرام کی تمام تر جماعت وہ شریک ہوئی تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئے تھے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئے تھے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئے تھے، بلکہ تمام صحابہ اکرام کے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، مدینے والے ہوں یا انصار والے ہوں، مہاجرین ہو یا انصار ہو، شہر والے ہوں یا دیہات والے صحابہ ہوں، تمام کے تمام شریک ہوئے۔ اب ہم حوالہ جات کی طرف چل رہے ہیں، تفصیلاً اور ترتیب وار کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ میں اہل سنت کے کتب سے بھی پیش کروں گا اور شیعوں کے کتابوں سے بھی ثابت کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں صحابہ اکرام شریک ہوئے تھے۔ اہل سنت کی معتبر ترین کتاب میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، شمائل ترمذی، باب ما جاء فی وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 338 پر وضاحت موجود ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی تو صحابہ اکرام حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی صحابہ اکرام موجود تھے۔ رسول اللہ کو دفن کیا گیا، صحابہ اکرام موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا، صحابہ اکرام موجود تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازہ نماز پڑھی گئی،
تو تب بھی صحابہ اکرام موجود تھے۔ دوسری اہل سنت کی معتبر ترین کتاب ہے سنن ابن ماجہ کتاب الجنائز جلد نمبر 1 صفحہ 520 کو قدیمی کتب خانہ، اس کے اندر بھی صراحتاً موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت صحابہ اکرام میں سے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی، مہاجرین، انصار، تمام صحابہ اکرام شریک تھے۔ اور الحمدللہ اہل سنت کی بہت ساری کتب، بہت ساری تفصیل میرے پاس موجود ہے، جیسے الطبقات الکبریٰ میں ابن سعد رحمت اللہ علیہ وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 290 میں بھی اس بات کی تفصیلاً۔ اور ابھی آپ کے سامنے میں شیعہ کی معتبر ترین کتاب اصول کافی پیش کر رہا ہوں۔ یہ اصول کافی ہے شیعہ کی معتبر ترین کتاب، جس کے بارے میں شیعہ نے وضاحت سے لکھا ہے۔ اس کے مقدمے کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ محمد بن یعقوب کلینی نے جب اس کتاب کو لکھا 12ویں امام کے پاس غار میں لے کر گیا، اور 12ویں امام نے اس کی تصدیق کی، کہا کہ ھذا کافی لشیعتنا، یہ کتاب ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ اس کتاب کافی کلینی کے اندر وضاحت کے ساتھ یہ جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 24 اور 25 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ ان ابی جعفر علیہ السلام قال لما قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لکھا ہوا ہے کہ صلت علیہ الملائکۃ والمہاجرون والانصار فوجن فوجن۔ ترجمے میں وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جب رسول خدا کی روح قبض ہوئی تو ملائکہ، مہاجرین اور انصار نے جوک در جوک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز پڑھی۔ وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ آگے یہاں اس روایت کو دیکھیں، یہاں بھی موجود ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما فیقول القوم کما یقول حتی صلی علیہ اہل المدینۃ و اہل الابالی۔ یہاں پر لکھتے ہیں سب نے یہ آیت پڑھی، اسی طرح پھر اہل مدینہ اور اس کے گرد کے لوگوں نے پڑھی۔ اصول کافی کے اندر وضاحتاً میں نے پیش کر دی روایت امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ سے کافی کلینی، یہ تفصیلاً روایت بیان کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رحلت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے پر مہاجرین صحابہ شریک تھے، انصار صحابہ شریک تھے۔ فوجن، فوجن کے لفظ ہے کہ لشکروں کے لشکر صحابہ، مہاجرین اور انصار رسول اللہ کے جنازے میں شریک تھے۔ کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر نہیں ہے؟ کیا سیدنا فاروق اعظم مہاجر نہیں ہے؟ کیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر نہیں ہے؟ کیا خلفائے راشدین مہاجر نہیں ہے؟ کس طرح اس ذاکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر جھوٹ بولا؟ دوسری شیعہ کی کتب میں کتاب پیش کر رہا ہوں جس کا نام ہے حیات القلوب۔ حیات القلوب کے اندر شیعہ وضاحت کے ساتھ لکھتا ہے، یہ شیعہ کی دوسری معتبر ترین کتاب ہے حیات القلوب، جس کے اندر ملا باقر مجلسی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ یہ حیات القلوب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1022 پر وضاحت کے ساتھ ملا باقر مجلسی، یہ مترجم حیات القلوب ہے، اس کے ترجمے والی اس کے اندر وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ ہم آپ کو وہ حوالہ اور روایت دکھاتے ہیں، آئیے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ اس روایت میں وضاحت موجود ہے کہ پھر امیر المومنین نے ان کے درمیان کھڑے ہو کر اس آیت کی تلاوت کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی حضرت پر درود و سلام بھیجتے رہو۔ پھر ان لوگوں نے یہ آیت پڑھی اور حضرت رسول خدا پر صلوات بھیجی اور باہر چلے گئے، یہاں تک کہ اہل مدینہ اور مدینے کے اطراف کے لوگوں نے صلوات بھیجی۔ یہ شیخ طبرسی نے حضرت امام محمد باقر سے روایت کی ہے کہ 10 افراد داخل ہوتے تھے اور ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بغیر امام کے نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح تمام دن دوشنبہ کا اور سشنبہ کی رات صبح تک اور سشنبہ کا تمام دن شام تک مدینہ اور اطراف مدینہ کے ہر خرد و بزرگ اور مردوں اور عورتوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز پڑھی۔
وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ آگے یہاں پر دیکھیں، یہاں پر بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی، آپ پر تمام فرشتوں نے اور مہاجرین و انصار نے قطار در قطار نماز پڑھی۔ یہاں پر بھی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ صحابہ اکرام، یہاں پر بھی الحمدللہ حیات القلوب کے اندر ملا باقر مجلسی کی کتاب سے وضاحت کے ساتھ ہم نے پیش کیا۔ امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ مدینے اور مکے کے تمام صحابہ نے شرکت کی، مردوں نے شرکت کی، عورتوں نے شرکت کی، بوڑھوں نے شرکت کی، بچوں نے شرکت کی، عورتوں نے شرکت کی، مہاجرین نے شرکت کی، انصار نے شرکت کی، تمام صحابہ اکرام شرکت کر رہے ہیں۔ پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ اکرام شریک نہ ہو سکے تھے، ان کو تو شرم آنی چاہیے۔ اور شیعہ کی دوسری کتب میں بھی الحمدللہ ہم دکھا سکتے ہیں، اس میں وضاحت موجود ہے، جیسے تبرسی کی الاحتجاج تبرسی کے اندر بے وضاحت موجود ہے، صفحہ نمبر 106 پہ لکھتا ہے، روایت نقل کرتا ہے کہ ان کا امام تبرسی نقل کرتا ہے، ان کا شیخ اور مصنف جو معتبر ترین مصنف ہے وہ وضاحت کرتا ہے تبرسی کے اندر کہ الاحتجاج تبرسی کے اندر وضاحت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئے تھے، تمام صحابہ اکرام شریک ہوئے تھے۔ پھر ان ذاکرین نے اپنی کتب کا مطالعہ نہیں کیا، اپنی کتابیں انہوں نے نہیں پڑھی، یہ تو پھر جاہل اور اجہل ہیں، ان کو کیا پتا، اپنی کتب کا بھی ان کو پتا نہیں ہے، اسلام کا ان کو کیا پتا ہے۔ صحابہ اکرام پر الزام تراشی کر رہے ہیں، صحابہ اکرام پر بہتان درازی کر رہے ہیں، ان کے علاوہ میں ان کو کیا کر سکتا ہوں کہ اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہیں، اپنے اسلام کو خراب کر رہے ہیں، یہ بالکل ایمان اور اسلام سے نکل چکے ہیں، کیونکہ صحابہ اکرام وہ مقدس جماعت ہے جن کو اللہ نے قرآن مقدس کے اندر وضاحت کے ساتھ الصادقون فرمایا، المومنون حقا فرمایا، اولئک هم المفلحون فرمایا، اولئک هم المومنون حقا فرما دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ اکرام کا ادب نصیب فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور نبی علیہ السلام کے آل اولاد اطہار کا اللہ رب العزت ادب نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔